بیت اللہ میں جا کے نماز ادا کرنا، اور وہی بات کہ اسی بیت اللہ سے جب آپ نے آخری طواف کر کے جب ہجرت فرمائی ہے تو مولا کائنات نے پورے جو وہ واقعہ بیان کیا ہے اس کا جملے کہ ہے کوئی جو آج اپنے بچوں کو جو یتیم کرنا چاہتا ہے۔ دیکھ کیا بات ہے، کیا شجاعت ہے، ذرا شجاعت پہ بات ہو جائے آپ کے زہد و تقویٰ پہ، کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ یہ شجاعت بھی مربوط ہے زہد و تقویٰ کے ساتھ۔ ایسا زہد و تقویٰ کہ جس نے آپ کو ایسا بہادر بنا دیا تھا، ایسا نڈر بنا دیا تھا کہ پھر آپ کو کچھ اور نظر ہی نہیں آتا تھا۔ جنید بھائی، آپ کی شجاعت کی اور بہادری کی جہاں تک اور جرت کی بات ہے تو غزوہ بدر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ حاضر ہوئے اور آپ نے اجازت چاہی کہ میں فلاں کا سر قلم کر دوں، میں اس کی گردن اڑا دوں۔ اب مقابلے میں ماموں ہیں، اس ماموں کا بھی وہ تعلق کا لحاظ نہیں رکھا گیا کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اس سارے پس منظر میں جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ خود فرماتے ہیں کہ جو پہلی مرتبہ جو میری کنیت ہے وہ زبان رسول سے بولی گئی، ابو حفص۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کنیت مجھے عطا کی۔ حفص کا معنی کیا ہے؟ حفص کہتے ہیں شیر کے بچے کو، اور ابو حفص جو جوان شیر ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ابو حفص۔ تو ابو حفص کنیت بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو عطا ہوئی کہ آپ شیر ہیں، اسلام کے شیر ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ میدان احد کے اندر جب ابو سفیان ابھی کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ معاملہ برابر ہو گیا کہ ہمارے جو مقتول ہیں یہ بدر کا بدلہ ہو گیا۔ تو حضرت فاروق اعظم نے بڑی جرت سے فرمایا معاملہ برابر نہیں ہے، تمہارے مقتول جہنم کے گڑھوں میں ہیں اور ہمارے جو مقتول ہیں شہداء وہ جنت کے باغوں میں۔ یہ آپ کی جرت تھی، بہادری تھی۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران جس کا نام سن کر عالم کفر کانپ جاتا ہے، اور جو کفار کے بڑے بڑے بادشاہ اور سربراہ تھے وہ نام سن کر ان کو نرم و گداز بستروں پر بھی نیندیں نہیں آتی تھی، لیکن ان کا زہد و تقویٰ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عامر ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حج کا سفر کیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ آپ کے پاس کہیں خیمہ نہیں لگایا گیا، کہیں کوئی گھر نہیں بنایا گیا، آپ کے پاس ایک چادر تھی جہاں آپ قیام کرتے، چادر بچھاتے، اینٹ سر کے نیچے رکھتے اور درخت کے سائے میں آپ آرام کرتے۔ گلیوں میں گشت ہو رہا ہے اور آپ سنتے ہیں کہ ایک لڑکی ہے وہ اپنی ماں سے کہتی ہے، ماں اس لڑکی سے کہتی ہے کہ بیٹی دودھ کے اندر پانی ملا دو، تو بیٹی کہتی ہے کہ اماں عمر کو پتہ چل جائے گا۔ ماں کہتی ہے عمر رات کے اس پیر کہاں سے دیکھے گا؟ تو بیٹی کہتی ہے عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ اس گھر کو یاد رکھنا۔ صبح اپنے صاحبزادوں کو بلایا اور حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ اس لڑکی کا نکاح ہو گیا۔ وہ خاتون جب آپ کی بہو بن کر آپ کے گھر میں آ گئی، جب بھی وہ سامنے آتی تو حضرت فاروق اعظم فرماتے بیٹی ذرا وہ بات سناؤ، اس رات تم نے کیا کہا تھا؟ وہ کہتی میں نے کہا تھا عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ پھر آپ زاروں کے تار روتے کہ لوگوں عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ کمال بات یہ پروفیسر صاحب جی بالکل کہ یہ وہی تعلق ہے، یہ وہی نسب پاک ہے کہ پھر اسی نسب پاک سے جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا جی بالکل۔ اچھا پھر دیکھیے ایک شخص کی ڈیوٹی ہے کہ جب میں گھر سے نکلوں تو تم آواز دو عمر موت کو یاد کر لو، موت کو یاد کرو تاکہ میرے تمہارے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک رہیں۔ اب جب آپ بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے جاتے ہیں تو کس انداز سے گئے کہ ایک سواری اور 2 آدمی ہیں، کبھی غلام بیٹھتا ہے کبھی آپ بیٹھتے ہیں۔ جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت امین الامہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا امیر المومنین جو آگے کا منظر مجھے اطلاع ملی ہے کہ آگے بڑے بڑے عمائدین ہیں ان کے، وہ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، تو آپ کے لباس کے اندر 12 پیوند لگے ہوئے، آپ لباس تبدیل کر لیں۔ تو آپ نے ایک جملہ کہا، آپ نے فرمایا ابو عبیدہ بن الجراح سے کہ یہ بات آپ کے لیے بھی ہے اور قیامت تک آنے والے نبی علیہ السلام کے ہر غلام کے لیے ہے کہ عمر کا یہ وقار، عمر کا روب، عمر کا دبدبہ، عمر کی ہیبت اور عمر کی یہ شان عمر کے لباس کی وجہ سے نہیں ہے، رسول اللہ کی نسبت اور غلامی کی وجہ سے ہے۔ اور وہ دیکھیں نا وہ جبلہ بن الہم کے ساتھ جو آپ نے استقبال اس کا کیا تھا، آپ دیکھیے آپ مروب نہیں ہوئے، یعنی اس کی دادی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس جو موتی تھے وہ دنیا کے قیمتی ترین موتی تھے، لاہو لشکر کے ساتھ آیا، لیکن آپ اسی انداز سے موجود تھے جس انداز سے آپ اپنے آپ کو رکھا کرتے تھے۔ تو زہد و تقویٰ تو آپ کو بڑا عالی شان۔ جی بالکل۔ جب آپ
آپ امیر المومنین بن گئے تو حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے صحابہ کرام نے ان سے کہا کہ آپ اپنے بابا سے کہیں کہ اب تو وہ ذرا قیمتی جبہ پہن لیا کریں، بڑے وفود آتے ہیں، بادشاہ ملنے کے لیے آتے ہیں، 22 لاکھ مربع میل کی زیارت کے لیے، حکمران کی زیارت کے لیے تڑپتے ہیں، تو ان سے کہیں کہ آپ ذرا اپنی غذا جو ہے اس کو عمدہ کر لیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر ناراض ہو گئے اور آپ رونے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا بیٹی میں تو یہ کوشش کر رہا ہوں کہ میں ان کی زندگی گزاروں جو مجھ سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تاکہ ان جیسی پسندیدہ زندگی مجھے مل جائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام تو ہم سے پہلے لائے، ہم ان سے پہلے اسلام لائے، اسلام لانے میں ہم ان سے مقدم تھے، لیکن جس چیز نے ان کو ہم پر فضیلت بخشی ہے وہ یہ تھی کہ دنیا سے بے رغبتی تھی، دنیا کے ساتھ انہوں نے اپنا وہ جو تعلق تھا دنیا کی محبت کا، حب جاہ کا، وہ ختم کر دیا۔ اور یہی آپ نے اپنے گورنروں کو بھی لکھا تھا کہ دنیا کی محبت کو اپنے دل میں جگہ نہ دینا، اور آپ نے فرمایا کہ میں تو اپنے محبوبوں جیسی زندگی چاہتا ہوں اور وہ اس طرح ملے گی جب میں زہد کو، تقوی کو اختیار کروں۔